الحمدللہ آج 7 جون 2020 کی قرآن کلاس نمبر 31 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے۔ اب مسلسل کئی آیات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتوے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف سوالات کیے جاتے تھے اہل ایمان کی طرف سے، تو ان کے جوابات آئے ہیں۔ میں نے سورۃ البقرہ کے تعارف میں بھی عرض کیا تھا کہ سورۃ البقرہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلو پرنٹ ہے، ابتدائی خاکہ ہے، اور اس کے تکمیلی احکامات سورہ النساء اور سورۃ المائدہ میں آئے ہیں۔ تو شریعت کے اعتبار سے جو احکامات ہیں، چاہے وہ آئلی زندگی سے متعلق ہوں، چاہے معاشرتی چیزیں ہوں، وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس میں آئی ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ مسلسل کئی آیات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سوالات کیے گئے ہیں تو ان کے جوابات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے جا رہے ہیں۔ اپنے اپنے مصحف سامنے کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ینفقون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ ہم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ کیا خرچ کریں، کس پہ خرچ کریں۔ جب یہ سوال پوچھیں تو فرماؤ قل ما انفقتم من خیر، آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال سے تو اس کے مستحق ہیں فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، اس مال کے جو مستحق ہیں تو سب سے پہلے تمہارے ماں باپ، اس کے بعد تمہارے قریبی رشتہ دار، اور اس کے بعد یتیم اور مسکین اور مسافر۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ بھی تم نیکی کا کام کرتے ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں چاہے تم نے چھپا کے خرچ کیا، چاہے اعلانیہ کیا، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ایک ترتیب بھی بتا دی گئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جو آپ کا مال ہے اس میں سب سے پہلے آپ کے حقدار آپ کے رشتہ دار ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے اور اس کی عمر میں برکت کر دی جائے، اس کی عمر بڑھا دی جائے، لمبی کر دی جائے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اچھا، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ حسن سلوک سے مراد یہ ہے کہ ان سے اچھے طریقے سے بات کر لیں، یا خوشی غمی کے اوپر کوئی ٹیکسٹ میسج کر دیں، یا جنازے کے اندر شامل ہو جائیں۔ یہ حسن اخلاق جو ہے یہ بعد کی چیز ہے۔ اصل میں جو حسن اخلاق ہے وہ یہ ہے میرے بھائی کہ ان کے اوپر مال خرچ کیا جائے، اور یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ آپ دیکھیں کہ غیروں کو کھلانا آسان ہو جاتا ہے، کئی لوگ ہیں جو غیروں کو، عام غریبوں کو، مسکینوں کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، اور ان کا کوئی قریبی رشتہ دار، کوئی بھتیجا، بھانجا، یا اس کی بہن بیوہ ہوگی، یا اس کا بھائی فوت ہو چکا ہے اور اس کے یتیم بچے ہیں، ان کے اوپر مال خرچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور جیلسی فیکٹر آ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمفسائز کیا ہے کہ جہاں پہ جیلسی فیکٹر کا اندیشہ تھا اور یہ خطرہ تھا کہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، اس کے اوپر پہلے ایمفسائز کیا ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو کہاں پر خرچ کریں، تو پہلے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن اخلاق کا اس دنیا میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر دوبارہ سوال کیا تو آپ علیہ السلام فرمایا تیری ماں۔ تیسری بار پوچھا، فرمایا تیری ماں۔ چوتھی بار پوچھا تو فرمایا تیرا باپ۔ یعنی پہلے 3 حق جو ہیں وہ ہیں ماں کے، اس کے بعد باپ کا، اور پھر باقی رشتہ داروں کا۔ اچھا، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ دینی ہے تو ہم اپنے بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں؟ بھائی سب سے زیادہ حقدار ہی بہن بھائی ہیں زکوٰۃ کے، ان کو سب سے پہلے دیں۔ اور اس کے بعد کہا گیا قریبی رشتہ دار۔ قریبی رشتہ دار ماں باپ کے بعد قریبی رشتہ دار کون سے آتے ہیں؟ بہن بھائی، بھتیجے، بھانجے، یہ لوگ قریبی رشتہ دار ہیں۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ یتیم،
ظاہر ہے کہ یتیم کا تو کوئی والی نہیں ہے، کوئی ان کا سرپرست نہیں ہے کہ ان کے اوپر مال خرچ کرے، تو ان کی تو امپورٹنس ہے. اور مساکین یعنی ایسے غریب لوگ جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں لیکن اپنی شکلوں سے پہچانے جاتے ہیں کہ غریب مسکین لوگ ہیں، ان کے اوپر بھی خرچ کرو. اور مسافروں کے اوپر، مسافروں والا معاملہ اس وقت آلموسٹ ایبسلیٹ ہو چکا ہے. کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے، لیکن اگلے زمانوں میں تو سفر ایک بہت بڑا ایک آزمائش کا ذریعہ تھا. ایون جو لوگ حج عمرے کے لیے بھی جاتے تھے تو کئی مہینے پہلے نکلتے تھے. ہمارے سب کانٹیننٹ سے حج عمرے کی جو ایکٹیویٹی تھی وہ آلموسٹ 4 مہینے کا پیدل سفر تھا. اور جو لوگ بحری جہاز میں بھی سفر کرتے تھے تو سیدھے 2 ہفتے تو بحری جہاز کے ہیں، بندرگاہ سے لے کے وہاں تک. لیکن پھر وہاں جدے سے مکے تک 2 دن اور 1 رات کا سفر ہوتا تھا اونٹ کے اوپر. اور یہاں سے بھی جن لوگوں نے پہنچنا ہوتا تھا بندرگاہ تک، اگر پیدل چلتے تھے تو کئی دن. یہ تو آپ سمجھیں کہ آلموسٹ 1930-40 کے قریب ہمارے سب کانٹیننٹ میں یہ ٹرینز شروع ہوئی ہیں، اور اس وقت وہ کوئلے والا انجن شروع ہوا ہے تو لوگ پھر ٹرین میں کراچی تک جاتے تھے. کراچی سے پھر جو ہے وہ بحری جہاز چلا کرتا تھا. ہم نے بھی اپنی ہوش میں دیکھا ہے ایون 80s تک اور ارلی 90s تک بحری جہاز پہ لوگ جاتے رہے، کیونکہ اس کا ٹکٹ ہوائی جہاز سے آدھا ہوتا تھا. بلکہ پہلا بحری جہاز جب جایا کرتا تھا تو اس وقت کا جو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر وہ سی آف کرنے کے لیے یہ ایک ایکٹیویٹی ہوتی تھی ان کی. وہ پاکستان کا وہ جو بحری جہاز اس کا نام سفینہ رکھا ہوا تھا انہوں نے. تو وہ جو 2 ہفتے کا سفر ہے وہ بھی سی سکنس کے ساتھ ہوتا تھا. لوگوں کو الٹیاں اور یہ وامٹنگ والا سلسلہ ان کے ساتھ ہوتا تھا، اور پھر خوف الگ سے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ بوئنگ اور ایئر بس جہازوں کی فلائٹس جب عام ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے لوگوں کے لیے حج عمرہ آسان ہوا ہے. بوئنگ 747 کی جو پہلی فلائٹ ہے وہ 1972 میں حج کے لیے شروع ہوئی ہے. آپ ذرا سٹیٹسٹیکل ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں کہ 1972 سے پہلے جتنے لوگ حج کرتے تھے نا، 1972 کے بعد چند سالوں میں اس سے ڈبل لوگ حج اور عمرے پہ جانا شروع ہو گئے. اور اس سے بعد چند سالوں کے بعد 3 گنا 4 گنا، اب تو خیر 10-20 گنا ہو چکے ہیں. یہ اصل میں جو برکت ہے وہ ہوائی جہاز کی ہے. آج آپ ایئر فلائٹس بند کر دیں، یہ حج عمرے کے اوپر جو لاکھوں لوگ آپ کو جاتے نظر آ رہے ہیں نا، سیٹ ہر سال وہ عمرے میں اعتکاف بیٹھنے کے لیے گئے ہوتے ہیں، تو میرے بھائی 4 مہینے اپنا کاروبار بند کر کے کون حج اور عمرے پہ جائے گا؟ اور اس میں بھی گوروں کو آپ دعائیں دیں، اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے یہ محنت کی ہے اس کے بدلے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائے. یہ بڑی نیکی کر دی ہے. کہاں پہ 4 مہینے کا سفر سب کانٹیننٹ سے، اور کہاں پہ ایگزیکٹ 4 گھنٹے میں آپ اسلام آباد سے جدے 4 گھنٹے کے اندر اتر جاتے ہیں. آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اگر پیچھے کی تھکاوٹ ہے تو آپ 4 گھنٹے سوتے ہیں تو اچانک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جی اتر جائیں، اور وہ ایئر کنڈیشن ماحول، کھانا بھی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اب ذرا آپ ان 4 مہینوں کو امیجن کریں جس میں آپ کو جنگلوں کا سفر کرنا ہے. وہاں پہ آپ کو راستے سے قافلے لوٹنے کا اندیشہ ہے، جنگلی جانوروں کا اندیشہ ہے. راتیں 4 مہینے میں کتنی آنی ہیں؟ ایک رات گھر سے باہر گزارنا مشکل ہو جاتی ہے. اور جنگلوں میں اگر آپ کو 4 مہینے کی راتیں، روزانہ رات گزارنا ایک ایکٹیویٹی ہوتی تھی. لوگ رات کے وقت الاؤ یعنی یہ بڑی بڑی آگ جلایا کرتے تھے کہ بھئی جنگلی جانور نہ حملہ کر دیں، اور کچھ لوگ رات کے وقت پہرا کر دیا کرتے تھے. آپ امیجن نہیں کر سکتے. وہ زندگی میں وہ ایک حج کرنا بھی مشکل ہے. یہ آج کل جو حج جو ہے وہ مذاق بنا ہوا ہے. آلموسٹ آپ دیکھ لیں ہر سال لوگ حج عمرے پہ گئے ہوتے ہیں. تو یہ ایئر فلائٹس کی برکتیں، ادروائز تو یہ آلموسٹ بڑا مشکل کام تھا. اس وقت انسان کو یہ قدر آتی ہے کہ واقعی یار یہ اسلام کا 5واں فرض ہے. ابھی تو فیل ہی نہیں ہوتا، لوگ اسے ایک پکنک کے طور پہ لے رہے ہوتے ہیں، اور یار حج بھی کرنا ہے، کر لیں گے آپ پہ انشاءاللہ. اردو جناب جو حج کرتا تھا پھر وہ وہاں پہ بھی جا کے جو ایکٹیویٹیز تھیں، ہوٹلوں میں رہنا، ریگستانی سفر. کئی لوگ تو مدینہ شریف جاتے ہی نہیں تھے کہ بھئی وہ حج کا حصہ نہیں ہے، واپس آ جایا کرتے تھے کہ اتنی تکلیف مزید سفر کی کیسے کاٹے. ظاہر فیملی کے ساتھ مشکل ہوتا تھا. صفا اور مروہ کی صحیح جو اس وقت چلڈ ماحول کے اندر ہو رہی ہے، یہی بہت بڑی ایکٹیویٹی تھی. لوگ جب وہ بازاروں کے اندر سے گزر کے وہ 7 چکر لگانے پڑتے تھے تو اتنی لو کے اندر لگ پتہ جاتا تھا. آپ ذرا ادھر مجھے 7-8 کلومیٹر پیدل چل کے بتائیں نا دھوپ کے اندر، تو آلموسٹ 7-8 کلومیٹر بن جاتے ہیں صفا مروہ کی جو صحیح ہے، اور اتنی گرمی کے اندر ایک مشکل ایکٹیویٹی ہوا کرتی تھی. تو اب تو یہ معاملات بہت زیادہ آسان ہو گئے. تو اس زمانے میں وہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی. جو مسافر ہے وہ بیچارہ رسک کے اوپر ہوتا تھا. راستے میں اگر قافلے پہ حملہ ہو گیا ہے،
2 مہینے کا سفر کیا ہے، اب نہ وہ آگے جانے کے قابل ہے نہ پیچھے آنے کے، تو اب وہ زکوٰۃ کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں سرائے، یہ ہمارا جو یہ سرائے علمگیر ہے، یہ سرائے ہوا کرتی تھی مسافروں کی کسی زمانے کے اندر، لوگ رکتے تھے، رات کو کسی کی جیب کٹ گئی ہے، اب وہ بیچارہ واپس نہیں جا سکتا، آج کا دور نہیں ہے کہ وہ ایزی پیسہ یا ایزی لوڈ کروا لے یا پیسے منگوا لے، بڑی مشکل ہوتی تھی مسافر کے لیے زندگی۔ تو پھر قرآن پاک میں اس لیے ایمفسائز کیا گیا کہ زکوٰۃ کا بھی حقدار مسافر بھی ایک اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ اگر وہ مسافر ہے، اچھا مسافر چاہے غریب ہے یا امیر ہے، وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے، چونکہ غریب الوطنی میں پیسہ نہیں منگوا سکتا، اس میں زکوٰۃ بھی لگ جائے گی چاہے وہ ارب پتی بندہ ہے۔ اور پھر یہ بھی اس زمانے میں ممکن نہیں تھا کہ آپ 2 مہینے کا سفر کہیں کر کے گئے ہوئے اور وہاں پہ آپ کسی کو کہیں کہ میں واپس جب جاؤں گا تو تمہیں پیسے بھجوا دوں گا۔ یہ تو آج کل منی آرڈر اور یہ ایزی پیسہ اور یہ سارے ایشوز جو ہے نا، وہ آن لائن سسٹم شروع ہوا ہے کہ جناب آپ ادھر فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی اتنے دکان دے کھلو جا، میں انہیں بھیجن لگوں پیسے، اور ساتھ ہی وہاں شناختی کارڈ دے کے آپ پیسے نکلوا لیتے ہیں۔ یہ تو بڑا مبارک دور ہے، اس زمانے میں ایشو تھا۔ آج بھی آپ نے کئی دفعہ مسجدوں کے اندر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں جی ہماری جیب کٹ گئی ہے تو ہم نے فلاں جگہ سے آئے تھے، اکثر تو زیادہ فراڈی ہی ہوتے ہیں، لیکن بیچ میں جینون کیسز بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کا میں نے کئی دفعہ حل بتایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا ہے، ان کے ہاتھ میں پیسے نہ دیں، کیونکہ وہ آپ کی مسجد سے نکل کے ایک اور مسجد میں جا کے کرایہ لیں گے، پھر بازار میں بھی کھڑے ہو کے لوگوں سے کرایہ مانگیں گے۔ اور اس سے بڑا یہ کہ آج کل تو ایک نیا ورژن آ گیا جس میں ایک چھوٹا سا بچہ ایک عورت نے اٹھایا ہوتا ہے، اس کا خامند بھی ساتھ ہوتا ہے، تاکہ ایکسپلائٹ کریں آپ کو۔ کئی تو یہ نا شام کے وقت جی آج ساڑی دیہڑی نہیں لگی، تو وہ دیہڑی ان کی وہی ہوتی ہے جو لگا رہے ہوتے ہیں مانگنے والی۔ تو ایسے مسافروں کا حال یہ ہے کہ آپ ان کو گاڑی کے اندر بٹھا کے آئیں اور کرایہ کنڈکٹر کے ہاتھ میں دیں، اور اس کو یہ کہیں کہ اگر یہ تم سے کرایہ واپس مانگ کے قریبی کسی سٹاپ پہ اترنے لگے تو کرایہ تیرا، اس کو نہیں دینا، تبھی انشور ہوگا نا، ورنہ تو وہ اتر ہی جائے گا۔ پھر کنڈکٹر کو جب یہ انسینٹو ملے گا تو پھر وہ لے کے بتائے ذرا کنڈکٹر سے کرایہ، تو چلو ایک غریب سے دوسرے غریب کی جیب میں چلا جائے گا، لیکن کم از کم اس فراڈیے سے تو آپ بچ جائیں گے نا۔ تو آپ اس طرح کریں تو کئی غریب جو ہیں ویسے ہی غائب ہو جائیں گے۔ کئی لوگ آ کہتے ہیں جناب روٹی نہیں کھا دی صبح دی، پیسے دیو کچھ، تو ان کو آپ روٹی کھلا دیا کریں، تو آپ دیکھیں آدھے لوگ غائب ہو جائیں گے۔ یہ کئی کہتے ہیں نا مزدوری نہیں ملی، تو عثمان بھائی کے پاس بھیج دیں ان کو، ان کے لیے مزدوری کی ارینجمنٹ کر دیں گے، جیسے کہیں گے نا تیرے لیے ارینجمنٹ کرتے ہیں، تو وہ کسی اور کے پاس چلے جائیں گے۔ وہ ان کو کبھی مزدوری کی عادت بھی نہیں پڑی ہوئی ہوتی، وہ صرف آپ کی نظروں میں ایک مظلوم کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اس میں وہ حدیث بھی یاد کر لیں جو بخاری و مسلم دونوں میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، پھر آپ نے وہ پوری سورت تلاوت کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی کثرت نے ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا، یعنی قبر تک تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ حضور نے یہ پوری سورت تلاوت کی، پھر کہا تم کہتے ہو میرا مال میرا مال میرا مال، او بھائی تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا۔ 3 مال ہیں آپ کے، ویسے 3 میں سے بھی ایک ہی ہے، جو کھا پی لیتا ہے بندہ بعد میں تو یاد ہی نہیں رہتا، جو پہن کے بوسیدہ کر لیتا ہے وہ تو یاد ہی نہیں رہتا، جو اللہ کے ڈیوائن بینک میں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جمع کروایا وہ تیرا مال ہے، باقی تو تیرے رشتہ داروں کا مال ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں نا تو یہ تمنا کرے گا کہ تیسری وادی بھی مجھے سونے کی مل جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، 2 جو ہیں نا وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں اور ایک قبر میں اس کے ساتھ جاتا ہے، اس کا مال اور رشتہ دار یہ باہر ہی رہ جاتے ہیں، اور قبر میں ساتھ اس کے اعمال جاتے ہیں، جو اس نے نیک اعمال کیے ہوتے ہیں وہ قبر میں اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو یہ وہاں پہ بھی مال کا ذکر ہے کہ مال یہیں پہ رہ جانا ہے۔ تو یہ مال جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا جی، میں نے دیکھا جی مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہی ہے، کم نہیں ہوتا۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ تو آپ نے کام کیا ہی نہیں ہے،
آخرت میں تو ایک نیکی لینی پڑ جائے تو انسان کی بیوی بچے ماں باپ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور وہاں اگر آپ کے مال کے ذریعے آپ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے آسان طریقہ جنت کمانے کا نا مال خرچ کرنا ہے. نہ آپ کے اس کے لیے آپ کو وضو اور غسل کرنا پڑے گا، نہ اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی. جو مالدار لوگ ہیں پیسہ تو ان کا نکل ہی رہا ہوتا ہے ویسے ہی، صرف ایک نیت کرنی ہے کہ آپ خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں بس. باقی نماز میں تو فل کنسنٹریشن چاہیے، خشوع خضوع چاہیے، وہ ادھر نہیں چاہیے آپ کو، اور ایک ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی. اس میں تو بس آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے. جو شفاق احمد صاحب کہا کرتے تھے نا کہ اس کے لیے صرف ایک فیصلے کی ضرورت ہے کہ کھٹا لینا ہے یا میٹھا. طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوا ہو تو اللہ تعالیٰ انسان کو خود ہدایت کے راستے تک پہنچا دیتا ہے. تو یہ آپ نے اندر کی وہ کمٹمنٹ اللہ کے لیے شو کرنی ہے. تو یہ مال خرچ کر کے آپ سب سے زیادہ آسانی سے جنت کما سکتے ہیں. اور وہ جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا اس دن جب اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس کی محدثین نے تعویل بھی کیا کہ اللہ کے سائے سے مراد اللہ کے عرش کا سایہ ہے. اس میں ایک شخص وہ بھی ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو. قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں ہم پچھلی آیات کے اندر پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ کی راہ کے اندر جو خرچ کرتے ہو نا اس کو لوگوں کو جتا کر اس مال کو ضائع مت کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے کہ یہ تو اسی طریقے سے ہے جیسا کہ ایک چٹیل سا پتھر ہو اور اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہو اور تیز بارش آئے تو وہ بالکل دھل جائے گا نا. اس طرح تمہارے نام مال سے نیکیاں دھل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی اگر تم نے ریاکاری کے لیے نیکی کی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی کہ ذرا یہ اس کو کے اوپر تصور کرو کہ تم موت کے منہ میں پہنچ چکو، نزع کا عالم شروع ہو جائے، موت تمہاری قریب ہو اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور تمہارے پاس ایک ہی باغ ہو جس کے ذریعے ان بچوں کا گزر بسر ہوتا ہو، تو تمہیں اپنی موت کے وقت اپنے بچوں کی کتنی ٹینشن ہوگی. جبکہ اچانک اسی حال میں ایک بگولا آئے آگ کا اور تمہارے اس باغ کو بھی جلا دے. موت بھی آ دھمکی ہے، ایک سورس آف انکم تھا وہ بھی اس وقت میں ختم ہو گیا، تو اب تمہیں کتنی ٹینشن ہوگی کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا. کتنی دردناک مثال اللہ نے دی ہے. اللہ نے فرمایا یہ مثال ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں پہ احسان جتاتے ہیں، جس طرح یہ بالکل ختم ہو گیا نا، ان کے لیے امید ہی ٹوٹ گئی، تو وہاں پہ بھی آپ اللہ تعالیٰ سے امید توڑ لو کہ کوئی تمہیں اجر نہیں ملے گا اگر تم نے ریاکاری کے لیے کیا اللہ کی راہ میں کوئی مال خرچ. بڑا کریٹیکل ایشو ہے. مجھے حسن بصری کا قول یاد آیا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگلے لوگ، اب حسن بصری اگر کہہ رہے ہیں کہ اگلے لوگ تو وہ کون ہوں گے؟ صحابہ. 70 صحابہ کی صحبت کی انہوں نے. اگلے لوگ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپایا کرتے تھے جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو. کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اس کا گناہ لوگوں کے اوپر آشکار ہو. ایک جو نیکی کا لبادہ اوڑھا ہوا ہوتا ہے. بڑے سے بڑا بدماش بھی جو ہے نا وہ کسی نہ کسی ہلکے اثر میں نیک تصور کیا جا رہا ہوتا ہے، چاہے اپنی اولاد کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، کہیں نہ کہیں اس نے لبادہ اوڑھا ہوا ہوتا ہے. تو اگلے لوگ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپایا کرتے تھے کہ کہیں پتہ نہ لگ جائے لوگوں کو، یہ تو ضائع ہو جائے گی. ویسے اگر آپ جنرلی دیکھیں، اگر آپ کو یہ واقعی ضائع ہوتی ہوئی ویڈیو نظر آ جائے، ایک بندے نے 1 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے اور اسے واٹس ایپ میسج آ جائے کہ یہ جو تو نے فلاں بندے کو بتایا تھا نا اور احسان جتایا تھا تو یہ ویڈیو دیکھ لے، یہ تیرے نامہ مال سے ڈیلیٹ ہو چکا ہے، تو سر کیا حالت ہوگی؟ وہ کہے گا یار 1 لاکھ روپیہ بھی گیا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا میرا. لیکن چونکہ آخرت اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھی ہوئی ہے اس لیے انسان کو نظر نہیں آتی. تو نیکیاں بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو چھپائیں. ٹھیک ہے. وہ سفیان ثوری کے بارے میں آتا ہے، محدث تھے رحمہ اللہ تعالیٰ. وہ اپنے کسی جاننے والے کی طرف گئے تو اس نے بڑی خاطر تواضع کی، تو کھانا کھانے لگے نا تو کھانے میں نمک کم تھا. تو انہوں نے اپنے اس میزبان سے کہا کہ یار یہ تھوڑا سا نمک لے کے آؤ. تو اب اس نے اپنی بیوی کو نا پردے سے آواز دی
کہ جب میں تیسری دفعہ حج کے لیے گیا تھا نا تو جو نمک لے کے آیا تھا نا حرمین سے وہ تھوڑا سا دو. تو سفیان ثوری نے فرمایا کہ تم نے ایک جملے میں تینوں حج ضائع کر دی ہیں. پہلے دو بھی ضائع ہو گئے نا, تیسری دفعہ حج پہ گیا. اچھا ظاہر ہے کہ اس زمانے میں تو یہاں پہ لوگ دیکھ لیں نا آپ, لوگ کس طرح بتا رہے ہوتے ہیں جی, بلکہ ناموں کے ساتھ حاجی لگایا ہوتا ہے, اور کئی تو اللہ کے فضل سے حاجی ہے بھی نہیں ہے, تو تب بھی لوگ ان کو حاجی صاحب کہتے ہیں. پھر بھی ان کو شرم نہیں آتی کہ یار میں یہ اپنے نام کے ساتھ نہ لگواؤں. نمازی تو کوئی اپنے ساتھ نہیں لگاتا, حاجی لوگ لگا رہے ہوتے ہیں. تو نیکیوں کو چھپانا یہ بہت ضروری ہے. البتہ اس میں شیطان بعض اوقات وسوسہ دیتا ہے کہ جو فرض نیکیاں ہیں نا جی, ان کو چھپانے کے لیے بھی لوگ گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ حرام ہے. یا کوئی کہتا جی میں داڑھی اس لیے نہیں رکھتا کہ بس یہ لوگوں کو نظر آئے گی, داڑھی میری اندر ہے. نہیں, جو نبی علیہ السلام نے نیکیاں اعلانیہ کی ہیں نا وہ آپ نے بھی اعلانیہ کرنی ہے, اور جو آپ نے چھپا کے کی ہیں یا ترغیب دلائی ہے وہی کرنی ہے. جو فرائض ہیں ان کے معاملے میں اسی طریقے سے ہے کہ آپ نے ان کو ایکسپوز کرنا ہے. ہاں اس کے بعد نہیں آپ نے کسی کو جتانا, لیکن وہ تو چیزیں ظاہر ہے اعلانیہ ہیں, اس کے اوپر تو. اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا, اگر کوئی شخص اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے نا, آپ نے اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگانا کہ اس کا مال ضائع گیا, کیونکہ قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور چھپا کے بھی کرتے ہیں. اعلانیہ بعض اوقات اس لیے کی جاتی ہے کہ لوگوں کو ترغیب مل جائے. ٹھیک ہے, جس طرح غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام اعلانیہ ہی لوگوں سے مال جمع کر رہے تھے. ظاہر ہے رومن امپائر سے جنگ کرنی تھی تو ریسورسز چاہیے تھے, اور لوگ اعلانیہ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ 700 اونٹ اللہ کی راہ میں خیرات کیے تھے, تو آپ نے پھر شرفیاں دیں, اور ترمذی کے الفاظ ہیں, آپ اتنے خوش ہوئے کہ آپ وہ شرفیاں یوں اچھالتے تھے اور کہتے تھے عثمان آج کے بعد جنتی ہے, چاہے جو مرضی کرے. ٹھیک ہے, یہ حضرت عثمان کو ہی کہا جا سکتا تھا, انہوں نے اس کے بعد جو مرضی نہیں کیا, وہی کچھ کیا جو اللہ کی مرضی تھی. ٹھیک ہے, ہمیں تو یہ گارنٹیاں ملتی بھی نہیں نا, تو وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے. تو اعلانیہ بھی بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے, وہ اس شخص نے خود اپنی نیت دیکھنی ہے. جس کو یہ خطرہ رہتا ہے کہ میں اعلانیہ کرنے سے ریاکاری ہو جائے گی, وہ چھپا کے ہی کرے. اور جہاں کہیں پہ اعلانیہ کرنا پڑ جاتا ہے, بعض اوقات ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے, تو ضرور کریں. اور اس میں یہ بھی شرعی مسئلہ یاد رکھیے گا کہ آپ اگر کسی کو زکوٰۃ یا صدقہ دے رہے ہیں نا, تو اس کو بتانا ضروری نہیں ہے, بلکہ نہ بتانا ضروری ہے. کہ لوگ کہتے ہیں جی اگر میں بتاؤں گا تو پھر ہی زکوٰۃ ادا ہوگی. بھئی جس کو پتہ ہے نا کہ زکوٰۃ دے رہے ہو, اس کو تو تمہارے دل انہ علیم بذات الصدور ہے. تو یہ آپ نے اگلے بندے کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے. عید کے موقع کے اوپر اگر آپ نے کسی کو کپڑے سلوا کے دینے ہیں اور اپنے زکوٰۃ میں سے مال دینا چاہتے ہیں, تو آپ اس کو یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ کہیں گے کہ میں زکوٰۃ میں سے دے رہا ہوں. بعض اوقات وہ بیچارہ مستحق بھی ہوگا, پھر بھی وہ کرٹسی کے اندر شاید لینے سے انکار کر دے, یا لے بھی تو وہ ہر وقت اس کے دماغ میں لے کہ میں نے زکوٰۃ کا پیسہ لیا. تو آپ اس کو کہیں گے عیدی سمجھ کے لے لو, اور آپ کے دل میں زکوٰۃ کی نیت ہے, آپ اس کو کسی نام سے بھی دے سکتے ہیں. تو وہ اس طرح کا پردہ بھی اس کا رکھنا ضروری ہے. اور صحابہ اکرام علیہم رضوان یہ اس چیز کا اہتمام کیا کرتے تھے. خیر یہ تو انفاق فی سبیل اللہ تو ٹاپک